بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں جی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور شکر الحمدللہ جی ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو جی یہ صبح کی روٹین شروع ہو چکی ہے، اور یہ ہفتے کا دن تھا، اور میرا ولاگ جی آج آ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت ہی کم جو ہے نا وہ ولاگ ڈالتی ہوں، کیونکہ بس بیزی روٹین ہوتی ہے، اور بس دل تو بہت کرتا ہے کہ روزانہ کے ڈالوں، لیکن اتنی لائف بیزی ہو گئی ہے، یقین کریں بچوں کے ساتھ، کہ بس کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اور میرا پھر وہ جو جتنے بھی شوق ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ لیکن چلیں الحمدللہ یہ بھی پارٹ آف لائف ہے، اس کو بھی جو ہے نا کرنا پڑتا ہے، کیا کریں جی۔ اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور ہزاروں کروڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے۔ میری صبح کی روٹین شروع ہو چکی ہے، اور میں جیسے کہ میرا ٹائٹل بھی ہے کہ میں نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازے، تو بیٹے کے لیے جی ایک وظیفہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنا کام بھی شیئر کرتی جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی بیٹے کے لیے وظیفہ بھی، کیونکہ میں نے خود آزمایا بھی ہوا ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا، ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بیٹی دے، جس سے چاہے بیٹے دے، اور جس سے چاہے دونوں ہی دے۔ لیکن کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح سے وظیفے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی دعا سے جو ہے نا تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ تو آپ بھی پلیز ہر ٹائم اپنے لیے، یا جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو میں کہتی ہوں کہ بیٹا بیٹی دونوں دے، اور جن کو بیٹے کی خواہش ہے وہ لازمی یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اور مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے جی، اور ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اس نے مجھے بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ جو بھی کنڈیشن ہے یا جس طرح کی بھی، تو پھر میں اپنی جو ساری شیئرنگ ہے وہ آپ کے ساتھ کروں گی، منتھ کی ہوتی ہے یا ڈیلیوری ٹائم کا سارا جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اب میری یوٹیوب فیملی بن چکی ہے، اور جب تک میں اپنی باتیں شیئر نہ کروں، اور کرنی بھی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو میری لائف کے بارے میں پتہ چلے۔ تو ساتھ پہ جی دیکھیں جی میں نے مشین بھی لگائی ہوئی ہے، اور کیونکہ ہفتے میرے بچے کہتے ہیں کہ جی ماما جو کام کرنا ہوتا ہے آپ ہفتے کو کر لیا کریں، سنڈے کو پلیز ہمیں ٹائم دیا کریں۔ تو بس یہ ساتھ ہی میں نے، کیونکہ میں کچن میں رکھ کے ہی مشینیں لگا لیتی ہوتی ہوں، کیونکہ ساتھ ساتھ میں نا گرم پانی ڈالتی ہوں، اور اس سے کپڑے بڑی جلدی اور اچھے صاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو عورتیں سارا دن مشین لگائی رکھتی ہیں، اور مجھے وہ بڑی برا کام لگتا ہے کہ چھوٹے سے کام کے لیے آپ پورا دن ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بس آپ گرم پانی کر کے ڈال دیں، یقین کریں بہت ہی اچھے کپڑے دھل جاتے ہیں۔ تو جی میں ساتھ ساتھ صفائیاں بھی کر رہی ہوں، اور یہ سارا نیٹ اینڈ کلین آج ہفتہ ہے پورا کر لوں گی، اور کل سنڈے کو بچوں کو ٹائم دوں گی۔ اور میں بتا رہی تھی جی وظیفہ آپ کو، تو وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ پریگننٹ ہیں، اور جیسے ہی چاند چڑھتا ہے، بڑوں کو جو نانیاں دادیاں ان کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ہماری آنے والی نسل کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے وہ چاند کی تاریخ سے جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی مہینہ نیو شروع ہو چکا ہے، تو اس کی پہلے دن سے ہی آپ 7 دن تک آپ نے روزانہ ڈیلی جو ہے نا یہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، اور پانی پہ دم کر کے آپ نے یہ پورے 9th منتھ پینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے جو ہے نا وہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو پیارا سا بیٹا عطا کریں گے۔ اور یہ میرا آزمودہ نسخہ، اور میں نے کہا کہ جو میری مائیں بہنیں پریشان ہیں، میں ان کے ساتھ یہ اپنا آزمایا ہوا جو ہے نا وظیفہ ضرور شیئر کروں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو چاہے میرا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دعاؤں سے جو آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، میرا تو یہ ایمان ہے۔ تو آپ لوگ بھی ایمان رکھ کے یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا، اور سورۃ بقرہ تو ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ شیطانی شر سے بچنے کے لیے ضرور قرآن پاک میں اتنی برکت اور شفا ہے کہ ہماری سوچ ہے۔ تو لازمی جو ہے نا آپ قرآن پاک جو ہے نا وہ ویسے بھی پڑھا کریں، اور سورۃ بقرہ مہینے میں 1 سے 2 دفعہ اپنے گھر میں جو نہیں پڑھ سکتے وہ لگائیں، اور جو
مطلب پڑھ سکتے ہیں تو آدھا پونا گھنٹہ بھی نہیں یقین کرنے لگتا. حالانکہ میرے بچے ہیں چھوٹے، لیکن میں فجر کے بعد جو ہے نا لازمی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ پڑھ لوں، پھر میں مطمئن ہو جاتی ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اتنے اثرات ہوتے ہیں گھروں پہ اور باہر، تو ہمیں بس جو ہے نا اپنی حفاظت کے لیے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. تو جی اپنی نماز اور قرآن پاک سے مدد لیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں جو ہیں، جو عورتیں مائیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گود جلدی ہری کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی والے. اور سب سے بڑی دعا یہ مانگا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ صحت و تندرستی والی اولاد دے. تو جی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا. اور اس طرح میرے یہ دیکھ لیں جی آپ سارے کام بھی ڈن ہو چکے ہیں. تو میں الگ الگ سے اس طرح واش کر کے برتن اور جو بوٹلز جار خالی ہو جاتے ہیں میں ان کو بھی اس طرح ہینگ کر دیتی ہوں. جب صحیح خشک ہو جاتے ہیں تو میں ان کو سنبھال کے رکھ دیتی ہوں. کوئی نہ کوئی چیز ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے ڈالنے کے لیے. اور میں نے برتن خشک ہونے کے لیے بھی رکھ دیے ہیں ریک میں. جب یہ خشک ہو جائیں گے تو میں ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی. اور میرا کچن بالکل ڈن ہو چکا ہے. مشینیں بھی میں نے یہاں سے ہٹا لی ہیں. سارے کپڑے واش کر کے میں نے اسپن کر کے رکھ لیے ہیں. تو وہ میں اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈال دوں گی. تو یہ دال بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ میں نے بھگو دی تھی ماش کی دال. اور اس طرح جو ہے نا وہ ہم دن کو ماش کی دال بنا لیں گے آج، کیونکہ آج کام بہت زیادہ تھا. اور میرا یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سارے کام جو ہے نا وہ نپٹ جائیں، اور میں جو ہے نا پوری ہوتی ہے کہ میری نمازیں بھی پوری جائیں اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے جواب دینا ہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ رہ ہی جاتا ہے، یقین کریں. تو جی میرا کچن بھی ڈن ہو چکا تھا. اور میرا یہ دیکھیں لانچ بھی بالکل میں نے صاف کر دیا تھا. میں لازمی جو ہے نا اس پہ ماپ ضرور لگاتی ہوں، کیونکہ جو ہے نا جراثیم ہوتے ہیں فرنیل سے یا ڈیٹول ڈال کے اس طرح بالکل صفائی ہو جاتی ہے. اور دھوپ بھی آج کل جو بڑی اچھی نکل رہی ہے. آج دوسرا تیسرا دن ہے، شکر الحمدللہ کہ دھوپ اچھی نکل رہی ہے. تو یہ باہر کا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ہمارے ساتھ ہی جی ٹی روڈ ہے بالکل گھر کے ساتھ. اور دھول مٹی تو بہت ہی زیادہ آتی ہے، لیکن کیا کریں، یہ بھی پارٹ آف لائف ہے. اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہانیہ جی دیکھیں جی باہر کا ویو کر رہی ہے. اور بس جی یہاں پہ میرے سارے کام ڈن ہو چکے ہیں. اور کپڑے اس طرح سے جی میں کیا کروں، ہمارے چھت پہ میرے سے جایا نہیں جاتا، تو بس یہیں پہ میں اسپن کر کے ڈال دیتی ہوں. کچھ دروازوں پہ، کچھ اس طرح باہر گیلری میں اس طرح میں ڈال دیتی ہوں. یہ دیکھیں یہ سارے کپڑے واش ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور اسپن. اور یہ ساکس اور یہ جو ہوتے ہیں شوز وغیرہ میں اس طرح ہیٹر کے آگے رکھ دیتی ہوں، تو بس 1-2 گھنٹے میں سوکھ جاتے ہیں. تو میں شوز وغیرہ بھی تقریباً واش کرتی رہتی ہوں. ہر 2 ہفتے کے بعد اس طرح صاف بھی ہو جاتے ہیں. اور جو باٹا یا اس طرح کے شوز ہوتے ہیں سروس کے، یہ خراب نہیں ہوتے، لیکن میلے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں. تو میں واش کر دیتی ہوں. ایک تو جراثیم نہیں رہتے، دوسرا یہ کہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ہمارا واش روم دکھانا تو نہیں چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو جب سارا میں وزٹ کرا رہی ہوں تو یہ بھی دکھاؤں. یہ دیکھیں جی ہمارے شیمپو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے چھوٹا بیبی اٹھا کے تو میں ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں. کیا کریں جی مجبوری ہے. بچوں کو بھی، چھوٹے بچے اسپیشلی جو ہے نا وہ نہیں وہ ٹھہرتے. اور آپ نے میرے بیٹے کو بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس شیشے پہ نظر آ رہا تھا. وہ تو الگ الگ جو ہے نا بچوں کے شیمپو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کوئی ڈو یوز کر رہا ہے، کوئی ہیڈ اینڈ شولڈر یوز کر رہا ہے، کوئی مطلب الگ الگ سے. تو سارے فرش بھی ہمارے دھل چکے ہیں اور گھر کی ساری کلیننگ میں نے کر لی ہے. اور یہ جی باہر کی ہے، یہ میری ہانیہ نے بڑی ہیلپ کراتی ہے جی. میری یہ بیٹی بڑی بھی ہیلپ کراتی ہے، کہ لیکن اس کی جو اینول پیپرز ہونے والے ہیں اور بس وہ تھوڑا بیزی رہتی ہے. تو دیکھیں جی یہ سارے. اور یہ ہمارا باہر کی طرف ایک واش روم ہے. اور یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ جو مہمان آتے ہیں یا کچھ اس طرح یہ باہر ہی یوز ہو جاتا ہے. تو اتنے جو ہے نا وہ مجھے بڑا پتہ نہیں میرا فوبیا سا ہے جراثیم وغیرہ کا، جرمز جو میں کہتی ہوں کہ بس گھر میں نہ ہر وقت کلیننگ رہے. تو یہ بس تیزاب وغیرہ ڈال کے تو میں ان کو جو ہے نا ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا واش ہوتا رہتا ہے واش روم. اور اس طرح یہ ہمارا یہ پورا ویو دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہمارا ٹی وی لانچ، اور سامنے ہمارے 2 رومز ہیں. ایک ادھر سے الگ روم ہے جس میں میں نے پارلر کا سیٹ اپ بھی رکھا ہوا ہے. اور ساتھ میں نیچے ساری ہماری سیڑھیاں ہیں.
تو جی بس جی سارے کاموں سے نپٹا کے اور شام کا ٹائم تھا تو بچے کہہ رہے تھے جی چلیں بیکری پہ ہمیں کیک وغیرہ لینا ہے. تو بچوں کو جب کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں تو پھر کرنا پڑتا ہے. تو میں جی ان کے ساتھ آ گئی تھی میں ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے گورمے بیکری. تو میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی حالانکہ میں تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ لیکن ان کے پاپا کہتے ہیں اچھا چلے جائیں آپ بچوں کے جو کر رہی ہیں ضد پہ لے لیں کیک وغیرہ. ایک ہفتے میں ایک دفعہ کیک ضرور کھانا ہوتا ہے. کسی کی برتھ ڈے نہیں ہوتی لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہر ویک میں جو ہے نا اپنی برتھ ڈے کرنی ہے. تو میں نے کہا چلیں جی پھر کرنی بھی چاہیے بچوں کی وش پوری کرنی چاہیے. تو بس میں نے اپنے لیے بسکٹ وغیرہ لیے تھے اور بچوں کے لیے بس اس طرح جو انہوں نے چیزیں لینی تھی وہ لے لی ہیں. اور جن کو میرے ولاگ پسند آتے ہیں وہ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے. اور کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ولاگ وہ بھی بتا دیجیے کریں. شاپنگ کر کے آئی ہیں جی یہ دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور یہ جی انہوں نے پسند کیا تھا کیک. ویسے پسند تو میں نہیں کیا تھا الزام لگا رہی ہوں بچوں پہ. تو کیونکہ یہ چاکلیٹ والا زیادہ تر کہتے ہیں تو میں نے کہا ہر دفعہ آپ چاکلیٹ والا ہی لیتے ہیں اس دفعہ یہ والا لے لیں. بڑے مزے کا تھا یہ بھی. اور یہ میں نے لیے تھے اپنے لیے مکس بسکٹ. ویسے تو میں زیادہ تر کیک شیک سے لے کے آتی ہوں یا کیک کارنر والے کے بہت اچھے بسکٹ ہوتے ہیں. تو ان کے بھی ٹھیک ہی تھے مجھے اتنے پسند نہیں آئے لیکن بس ٹھیک ہی تھے. اور کیک رس بھی تھے ان کے لیکن وہ بھی بس ٹھیک ہی تھے. تو کیونکہ مجھے کیک کارنر کی عادت ہے ان کی بیکری کی چیزیں وہیں سے ہم جب بھی جاتے ہیں مہینے میں اور ایک ویک میں لازمی میرے ہسبینڈ وہاں سے گزرتے ہیں میں ان کو فون کرتی ہوں کہ پنڈی سے آتے ہوئے لازمی لے آئیے گا تو پھر وہ لے آتے ہیں. تو یہ جی ہاشم وغیرہ کے لیے چھوٹے کے لیے بسکٹ لیے تھے. بس جی یہیں تک تھا میرا ولاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے.